عربز کے اندر بھی فال لینا بدشگنی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اتنی محنت کی کہ اب ان کے اندر وہ کالا دھاگا بھی آپ کے گلے میں دکھا تو وہ نکال کر پھینک دیتے، ہادہ شرک۔ اب دیکھیں شریعت کا حکم اوہام کے متعلق کیا ہے؟ وہم جو ہوتا ہے اس کی جمع اوہام ہوتی ہے، اہامہ۔ تو یہ ہامہ ہے کیا چیز؟ عربی لغت کے اعتبار سے ولا ہامۃ، سر کی کھوپڑی کو کہتے ہیں۔ کہ دیوار پہ کسی کی دیوار پہ آ کے الو بیٹھ جائے، ان کی تو نیند حرام ہو جائے گی الو کی طرح، وہ بھی جاگنے لگ جائیں گے کہ وہ الو کیوں ہمارے گھر کے بیٹھ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی نحوست ہے، یا پھر یہی سوچے کہ کسی نے جادو کروا کے بھیج دیا کہ ہمارے دروازے کے اوپر الو آ کے روز بیٹھ جاتا ہے، شام ہوتی ہے مغرب ہوتی ہے الو آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ برجوں میں ستارے ایک میں سے دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ساری کی ساری ایسٹرولوجی ٹکی ہوئی ہے۔ ہوروسکوپ جو ہوتا ہے ایسٹرولوجی ہے یا نیومرولوجی ہے، یہ ساری کی ساری ستاروں کی حرکتوں کے اوپر وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں سارے۔ آگے دیکھیں، غول اور چڑیل ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتی۔ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا، چڑیل ہم کہتے ہیں بھائی کوئی چیز کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، کے بعد میں ایک بڑے دیو کی شکل میں آ جاتی ہے۔ کبھی مرغی اپنے جو چوزے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ میں کڑک کڑک کر کے سامنے آ جاتی ہے، دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائیں، اور جو چیز بھی ہم آج سیکھیں حدیث کے سبق میں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد آسان فرما دے، کیونکہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ عمل کا ہوگا۔ تو اور عمل کو کیٹیگریکلی کاؤنٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ تو جب کافر کوئی نیک اعمال کر رہا ہے، یا منافق کر رہا ہے، یا مشرک کر رہا ہے، اور ایک طرف مؤمن کر رہا ہے، تو سب لوگ ہی صدقہ کریں، سب لوگ ہی نیکی کا کام کریں، غربا کو کھانا کھلائیں، اور جتنے نیکیوں کے روزے رکھیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی حیت بنا کے نماز پڑھ لے، جو کوئی بھی نیک کام ہو کوئی بھی کر لے، لیکن سب سے پہلے ایسڈ ٹیسٹ دینا ہوگا اس کو کہ بھئی یہ چیز ایمان والے نے کی ہے، یس، جیسے ہی آپ کا ٹک آ گیا یس، تو پھر اس کا اجر دنیا اور آخرت میں آپ کو ملے گا، جنت ہے آخرت میں، اور دنیا میں آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر وہ چیز جو شرط ہے، شرط اگر آپ کی ختم ہو گئی، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جتنی بھی نیکیاں کی جا رہی ہیں وہ ساری نیکیوں کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ دنیا آسان تو ہو جائے گی، آخرت میں عذاب ہلکا ہو جائے گا جہنم کا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ انسان کافر ہے وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ تو سب سے جو اہم چیز ہماری جو سنبھال کے رکھنے والی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں، پچھلی کلاسز میں بھی جو ہم نے کیا تھا، طب نبوی کا جو ہم نے کیا تھا، کتاب الطب والرقاء کا ہی چیپٹر ہے یہ 4 اگر ہم لیں گے تو اس میں ہم نے پہلے تو طب نبوی کا کیا تھا، پھر ہم نے تعویذ من کے اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے وہ عقائد ہم نے سیکھے تھے جہاں ایمان سے باہر جانے کا شائبہ تھا۔ اب یہ جو چیزیں فعال اور بدشگونی آج ہم کریں گے، کل انشاءاللہ کہانت کا کریں گے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ ذائچے ڈالنا علم رامل ہے، یا پھر علم جفر ہے، یا نجوم ہے، یا ایسٹرولوجی جسے ہم کہتے ہیں، نیومرولوجی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، پامسٹری جو ہوتی ہیں ہاتھ کے لکیریں دیکھنا ہے یہ، یا پھر پرندوں کو اڑانا ہو، یہ اوہام جو ہوتے ہیں جس سے ہم شگن لیتے ہیں، کن چیزوں کی اجازت شریعت میں ہے اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کون سی چیز کے کرنے سے ہمارا ایمان باقی رہتا ہے اور کس چیز کے کرنے سے ہم ایمان ہمارا نکل چکا ہوتا ہے اور ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آج اور کل کریں گے۔ اور ایز یوزول ہمارا ویڈنسڈے کو ہمارا پھر ایک لائیو ورکشاپ رہے گا جس کے اندر ہم نے جو 2 دن میں سیکھا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک سوال جواب کی شکل میں، جیسے میں آپ لوگوں کو ملٹیپل چوائس دیتی ہوں، کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے جو 2 دن میں پڑھا ہے بس یہی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس سیشن کو صحیح سے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، بس اس کے لیے ہم ایک ورکشاپ ٹائپ کا کر لیں گے جس کے اندر تھوڑے بہت کہیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے کانسیپٹ۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے باب الفال و طیر۔ طیر کسی کہتے ہیں، طیر کہتے ہیں بدشگونی کو، طیر عربی کا ورڈ ہے، تو فال اور بدشگونی کا بیان۔
آپ سب کو پتہ ہے یہ 2 دن کے شارٹ ٹرم کورسز ہمارے ہیں آن لائن ڈپلوما کورسز ان اسلامک اسٹڈیز کے اندر، جس کے اندر ہم ایک یونیک طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ 2 دن کے شارٹ ٹرم کورسز اور 3rd ڈے ہمارا ورک شاپ رہتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے کیٹیگریز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن ہے، جس کے اندر سے ہم انبیاء کے واقعات ہے، اسٹوریز آف پروفٹس اور قصص الانبیاء ہے۔ باقی ہم جو کریں گے انشاءاللہ روزانہ کی جو صورتیں ہیں اس کی تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ جو ہمارا انڈرسٹینڈ حدیث ہے، اس کے اندر جو پہلا ہم جو چیپٹر جو ہم نے لیا ہے وہ کتاب الطب والرقاء ہے، جیسے پروفیٹک میڈیسنس اینڈ ایکسورسزم، اور پھر اس کے بعد میں جتنی ابواب ہوں گے وہ چیپٹرز کو ہم 2 دن کے سیشنز کے اندر ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ اس کے بعد میں ہمارا 2 دن کا سیشنز ہوں گے، 1 دن ورک شاپ ہوگا، تاکہ جو سیکھا ہے اس کے اوپر ہمیں مہارت آ جائے۔ اور پھر ہم انڈرسٹینڈ فقہ میں ہم نے وضو کا کیا ہے، ایسے ہی ہم غسل کے اور باقی ابواب بھی کریں گے، اور پھر اس کا بھی ہمارا ورک شاپ ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہماری گرامر چل رہی ہے انڈرسٹینڈ قرآنی گرامر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ MSCC ریلیجیس یونٹ کے اندر آتا ہے، جو کہ ہیلپ لائن حیدرآباد ایجوکیشن اینڈ چیریٹی سینٹر کے اندر اس کے زیر نگرانی یہ سارا ہمارا سیشنز بن رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی فعل اور نیک شگن کسے کہتے ہیں، اصل فعل ہے کیا چیز، شگن ہے کیا چیز، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ فعل جو ہے حمزہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے، یعنی فا کے اوپر الف کے اوپر حمزہ نہیں آتا، فعل حمزہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی اس کو فعل ہی کہتے ہیں اور شگن بھی کہتے ہیں۔ تو اصل میں فعل کیا ہے، یہ ایک مطلق شگن میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا غالب استعمال اچھائی اور بھلائی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شگن جو ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں وہ بدشگنی کے لیے آتا ہے، اور فعل ہمیشہ اچھے کام کے لیے آتا ہے۔ اب کیونکہ کانسیپچولی ہم اس کو ادھر ادھر استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی کہیں بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو عموماً جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا استعمال کا وہ یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اچھی فعل اور نیک شگن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی خاص حالت میں کوئی اچھا کلمہ سن لیا، کسی اچھی چیز کو دیکھ لیا، تو اس کو اپنی اچھائی اور کامیابی کا راز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہے، موت اور زندگی کے بیچ میں اس کی کشمکش چل رہی ہے، اس میں مبتلا ہے، تو اس نے کسی سے سنا جو کہہ رہا ہو یا سالم، یا کوئی شخص تجارت کے لیے سالم سلامتی ہے، تو اب اس سے اچھا شگن لے سکتا ہے وہ کہ بھئی ارے میری بیماری یہ چلی جائے گی۔ تو نیک شگن یا نیک فعل لینے کی اجازت ہے، آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں۔ یا کوئی شخص تجارت کے لیے سفر پر نکلا، ٹھیک ہے، اور اس نے کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا یا ناجح، جو ناجح ہوتا ہے کامیاب کے لیے، یا فائز بھی جو ہے کامیابی کے لیے آتا ہے، یا پھر یا راشد، یہ عربی کے لفظ ہیں، کیونکہ ہم عربز کے اندر بھی فعل لینا بدشگنی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اتنی محنت کی کہ اب ان کے اندر وہ کالا دھاگا بھی آپ کے گلے میں دکھا تو وہ نکال کر پھینک دیتے، ہادہ شرک۔ تو یہ ہم ابھی تک اس کے اندر ہے مبتلا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ جب ہم سیکھیں گے تو ہمارے اندر سے بھی انشاءاللہ وہ چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی فعل اور نیک شگن کا مطلب یہ ہوتا ہے، کسی نے کسی چیز کوئی حالت میں ہے اور اس کو کسی نے پکار لیا یا سالم، یا پھر کوئی انسان تجارت کے لیے نکلا ہو اور اسے کسی نے یہ کہتے ہوئے سن لیا ہو کسی کو کہ یا ناجح یا فائز یا راشد، یہ ساری کامیابی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہے، تو پھر اس سے اچھا فعل لے سکتا ہے کہ چلو میری یہ تجارت میں فائدہ ہو جائے گا، تو اس کو ہم نیک فعل کہتے ہیں۔ میدان جہاد میں کوئی نکلا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آدمی دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں نکلا ہے، اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام ظفر علی خان یا فتح علی خان تھا، جس میں فتح اور ظفر کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نیک فعل لے سکتا ہے، بھی چلو میں جنگ کے لیے نکلا ہوں اور کسی آدمی کو دیکھ لیا اس کا نام ظفر ہے، تو چلو بھی میرے لیے کامیابی ہے۔ یا کوئی شخص اگر وہ اس طرح لے لے تو ٹھیک ہے، نیک فعل لینا اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے سوچا کہ صبح صبح اٹھے آپ نے بہت ایک اچھا یا فائز کر کے کوئی آپ کے پاس آ گیا، آپ سوچیں چلو بھی الحمدللہ میری بیماری، یہ جو میری بیماری وغیرہ ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے گی، تو آپ نیک فعل لے سکتے ہیں۔ یا کوئی شخص پردیس میں ایک شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص آیا جس کا نام بریدہ تھا، جس سے ٹھنڈے اور اچھے حالات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، تو اس نے نیک فعل لے لیا، چلو بھئی اب میرے لیے بہت خیر ہے اس شہر میں داخل ہونا۔ یا کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے نکلا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا اور کسی سے کہہ رہا تھا یا واجد، تو ان الفاظ سے اپنے مقصد کے لیے نیک شگن لینا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ عموماً فعل جو ہے نیک شگن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور طیر ایک لفظ ہے جو بدشگنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ آج دونوں میں فرق دیکھیں گے۔
ہم انشاءاللہ آج کوشش کر کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر نیک فعل کب لے سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے تو کیوں ہے، اور بدشگونی کسے کہتے ہیں اور شریعت میں اس کی ممانعت ہے تو کیوں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فعل کی دو قسمیں ہیں، پہلی ہے اچھی فعل اور نیک شگن، اور دوسرا ہے بدفعلی اور بدشگنی. ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے نیک فعل اور نیک شگن لینا اور اس پر اپنی اچھائی کا اندازہ کرنا جائز ہے، یہ ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شرعی اعتبار سے آپ نیک فعل اور نیک شگن لے سکتے ہیں. بدفعلی اور بدشگونی یہ سمجھنے کی کوشش کریں. فعل کبھی کبھی برائی اور بدی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو بدفعلی اور بدشگونی کہتے ہیں. شرعاً بدفعلی لینے اور بدشگونی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بدفعلی کہتے کسے ہیں، بدشگونی ہوتی کیا ہے، ہم اس کو اب دیکھیں گے. آپ کو یہ دو چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نیک فعل، اچھی فعل اور نیک شگن ہم لے سکتے ہیں، جائز ہے، اور بدفعلی اور بدشگونی لینا جائز نہیں ہے شریعت میں. اب کن چیزوں سے لیتے ہیں، عرب کن چیزوں سے لیتے تھے آج دیکھ لیں گے ہم، پھر آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسی کیسی چیزوں کو بدشگونی مان کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں طیارہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے. آپ احادیث مبارکہ میں یہ لفظ بہت آئے گا طیارہ. ٹھیک ہے. یہ مصدر ہے. دیکھیے طیارہ صرف بدفعلی اور بدشگونی کے معنی میں آتا ہے. طیارہ کیونکہ عربی لفظ ہے اور یہ بدفعلی اور بدشگونی کے معنی میں آتا ہے. اس لفظ کے مفہوم میں طیر اور طیران پڑا ہے، جس کے معنی اڑانے، اڑنے اور اڑانے کے ہیں. طیر کہتے ہیں پرندے کو بھی کہتے ہیں نا، تو وہ اڑنے اور اڑانے کے معنی میں ہوتے ہیں. عرب کے پاس میں، عرب میں یہ ایک دستور تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا تو وہ گھونسلوں اور جو ایسی ٹائپ کے گھونسلوں کی جگہیں جو ہوتی تھی نا، اس سے پرندوں کو اڑانے بھگانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس سے نیک یا بدشگونی لے سکیں. اگر پرندے سیدھے جانب میں اڑ جاتے تو اس کو عرب لوگ مبارک سمجھتے تھے اور اس کو ایمن کہتے تھے اور سفر جاری رکھتے تھے. اور اگر پرندہ بائیں جانب یعنی لیفٹ کی طرف اڑ جاتا تو اس کو نامبارک سمجھتے تھے اور اس کو اشعم کہتے تھے، یعنی منحوس، اور سفر سے باز آ جاتے تھے. ایمن کا ترجمہ ہے مبارک اور اشعم کا ترجمہ ہے منحوس اور نامبارک. تو اب عرب اپنے اوہام کے تحت اڑنے والے اس پرندے کو سانح اور بارح بھی کہتے تھے. یہ جو بندہ پرندے کو اڑاتے تھے، خاص ان کا رواج ہوتا تھا، جب وہ کہیں سفر پہ جاتے تھے تو گھونسلے میں یا کہیں پرندے ہوتے تو اڑا دیتے تھے، دیکھتے تھے. اب یہ چیز ہمارے پاس بھی رواج ہے اس چیز کا. بیمار کوئی بندہ ہوتا ہے، کوا خریدتے ہیں، کوئی بھی پرندہ آپ دیکھتے ہوں گے کہیں سے خریدتے ہیں اور اس کو اڑاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ سیدھی طرف اڑا یا لیفٹ سائڈ اڑا. سیدھی طرف اڑائے تو کہتے ہیں یہ بندہ صحت یاب ہو جائے گا، اور لیفٹ سائڈ اڑا تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں اب یہ بیماری کس طرف جائے گی اور اس طرح کا. عموماً ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے. تو یہ چیز عام ہے ہمارے یہاں بھی. تو یہ بدشگونی نہیں لے سکتے ہیں آپ، بدشگونی جائز نہیں ہے شریعت میں ہمارے یہاں پہ. یہ عرب میں ایک رواج تھا. اب دیکھیں شریعت کا حکم اوہام کے متعلق کیا ہے. وہم جو ہوتا ہے اس کی جمع اوہام ہوتی ہے. سانح اس کو کہتے تھے جو دائیں جانب اڑ کر چلتا تھا، اور بارح میں نے یہاں پر بتایا آپ لوگوں کو، عرب اپنے اوہام کے تحت اڑنے والے اس پرندے کو سانح اور بارح، یہ ان کے پاس دونوں نام ہوتے تھے، سانح اور بارح بھی کہتے تھے. اب دیکھیں سانح کسے کہتے تھے، جو کہ دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ کو اڑ کر چلتا تھا، اور بارح اس کو کہتے تھے جو بائیں طرف کو اڑ جاتا تھا یعنی لیفٹ سائڈ کو اڑ جاتا تھا. چونکہ یہ سب جاہلیت کے اوہام تھے، وہم کی جمع اوہام ہے، اس لیے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان اوہام سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ وہ صحیح مسلمان رہے. ہر قوم اور ہر ملک اور ہر علاقے کے الگ الگ اوہام اور رسومات ہیں. احادیث میں ان اوہام کا بیان ہے جو عرب کے یہاں پر رائج تھے، مگر شریعت کا حکم عام ہے. جہاں بھی اور جس انداز سے بھی لوگ اس اوہام میں مبتلا ہوں، شریعت اس کو رد کرتی ہے، مکمل طور پہ شریعت رد کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے عربس کے اندر جو ہے احادیث مبارکہ، کیونکہ عربس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوا کرتے تھے، تو انہی کے اوہام کے بارے میں ذکر آیا ہے ساری چیزوں میں. ہمارے یہاں پر اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ چیزوں کو دیکھ بھال کر ہمیں بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے،
کیونکہ کس چیز کی اجازت ہے، کس سے منع کیا گیا ہے، اب آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس سے بدتر احام میں ہم مبتلا آج بھی ہیں، عرب سے چھوڑ چکے ہیں، ہم آج بھی مبتلا ہیں۔ دیکھیں بدشگونی لینا منع ہے، تو میں ہمیشہ سے آپ کو عربی کا تو نہیں پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کے سامنے صرف میں اردو کا کر لیتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدشگونی بے حقیقت ہیں، اس سے بہتر تو اچھی فعال ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اور فعال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا کلمہ ہے جس کو تم میں سے کوئی شخص سنے اور اس سے اپنی مراد پانے کی توقع پیدا کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ فعال ہے کیا چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا الْفَعْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ، یہ نیک کلمہ ہے جو تم سنتے ہو، ٹھیک ہے، اور اسے اپنی اچھی مراد تم اسے لیتے ہو، ٹھیک۔ اب دیکھیں لا طیرہ یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہاں پر جو آیا ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرۃ وخیرها الفعل، تو یہاں پر جو لا طیرۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کوئی حقیقت نہیں ہے، نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دفع مضرت میں بدشگونی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر پرندہ لیفٹ سائڈ اڑ گیا تو میرا سفر نامبارک ہے، تو یہ پرندہ نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا وہ لیفٹ سائڈ اڑ گیا تو آپ کا سفر خراب ہو گیا، جو نفع اور نقصان ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہے، ٹھیک ہے، اور بدشگونی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف نسبت کرنا اور اس کو حقیقی سمجھنا شرک ہے، شرک ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم جو چیز کو معمولی سمجھتے ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ بدشگونی کے ذکر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا کہ وخیرها الفعل، یعنی اس سے بدشگونی سے بہتر تو فعل ہے، یعنی نیک شگون لے لو، اچھی چیز کی طرف راغب کرنے کے حکم دیا ہے، اور جو بدشگونی ہے یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، ایسے ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، تو یہ شرک ہے، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر کسی اور کا دخل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں چند بے اصل اوہام اور اس کا بطلان، بہت اہم ہے یہ چیز، اس کو سمجھنے کی کوشش، حدیث مبارکہ بہت گہری ہے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو اس کے اندر بتایا گیا ہے جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ایک ہے لیکن اس کی تشریح کافی لمبی جاتی ہے، کہ یہاں پر جو فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا، ٹھیک ہے، لا عدوہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا، ولا طیرۃ اور بدشگونی، ولا حامۃ اور حامہ، ولا سفر اور سفر، وفر من المجذوم اور یہ سب چیزیں بے حقیقت ہیں، البتہ تم جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کما تفر من الاسد، یہ آپ کو میں سمجھاؤں گی کہ عدوہ کیا ہے، یعنی بیماری کا ایک دوسرے سے لگنے کے بارے میں کیا حکم ہے، طیارہ کا کیا حکم ہے، حامہ کا کیا حکم ہے، سفر کا کیا حکم ہے، اور پانچوں حکم ہم لوگ احکام آج دیکھیں گے، اور مجذوم جو جذام کہتے ہیں لیپرسی کو، تو اس سے بھاگنے کا حکم یہاں پر آیا ہے، اور دوسرے آگے کے احادیث مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جذامی شخص ہوتا تھا، مجذوم جو لیپرسی سے افیکٹڈ آدمی ہوتا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ بھیج دو، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں کھانا کھایا، تو اس کے پیچھے جو ایکچول ریزن ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں لا عدوہ یعنی بیماری میں چھوت چھات کا فلسفہ غلط ہے، اور عوام الناس کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بیماری ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے۔ عام اطباء کا خیال ہے کہ 7 قسم کی ایسی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے کو جا کر لگتی ہیں، وہ یہ ہے جذام یعنی لیپرسی، چیچک، خارش، آبیلے اور بدن کے پھوڑے، یہ کوئی بیماری ہوگی، گندہنی، یہ اس کا مجھے نہیں پتا کیا ہے، رمد یعنی آنکھوں کا دکھنا، اور وبائی امراض۔ یہ اطباء جو ہوتے ہیں، جو حکیم ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کنٹیجیس ڈیزیز ہے،
ٹھیک ہے، جزام ہے، چیچک ہے، خارش ہے، جسم کے اوپر پھوڑے آبیلے آ جانا ہے، یا پھر رمد یعنی آنکھوں کا دکھنا ہے، یا وبائی امراض ہے، یہ ساری چیزیں جیسے کورونا کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، یہ کورونا کا ٹائم ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اطباء کہتے ہیں کہ یہ اڑ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیماری میں چھوت چھات کا فلسفہ غلط ہے، اور عوام الناس کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بیماری ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اب اس کو ہم شرعی احکام دیکھتے ہیں آج، کہ اطباء کی بات اور ان کے تجربات اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن احادیث مقدسہ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک سے سرایت کر کے دوسرے کو بیماری لگنے کا عقیدہ قائم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف اس بیمار شخص کی وجہ سے مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک بندہ کو چیچک لگی ہے اور آپ کو لگ گئی، آپ نے کووڈ کے ٹائم پہ دیکھا ہے گھر میں 5 ممبرس تھے، 2 کو کووڈ ہوا تھا، باقی 3 کو نہیں ہوا تھا، اور ایک گھر ایسا ہوا کہ سب کو ہو گیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس بندے سے اس کو لگ گیا، مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے توہم پرستی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، یہاں پر بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے نظام قدرت کے تحت پھیلتی ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے یہ مان لیا جائے کہ یہ بیماری پہلے شخص سے اڑ کر اس دوسرے شخص پر آ کر لگی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس پہلے شخص کی طرف یہ بیماری کیسے آئی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئی۔ اب کسی کو چیچک ہوا ہے مثال کے طور پہ، کوئی آنکھ کا دکھ رہا ہے، وہ پہلے انسان کو کہاں سے آئی؟ کہیں نہ کہیں سے۔ اب یہ سوچیں گے کہ کہیں نہ کہیں تو پہلے انسان کو آئی تھی، تو وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو اس سے لگ کر نہیں آتی بیماری۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئی، تو جس طرح پہلے شخص سے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری آئی ہے، اسی طرح دوسرے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کے مستقل حکم سے آتی ہیں۔ اطباء کے خیال اور ان کے تجربات کی ایک ہم ایکسپلینیشن تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ان حضرات نے بیماری کے ظاہری سبب اور علت، یعنی علت کہتے ہیں ریزن کو، ظاہری سورس اینڈ ریزن کو تو دیکھ لیا انہوں نے، اور شریعت نے بیماری کی اصلی اور حقیقی ریزن بتایا ہے، علت کہتے ہیں ریزن کو۔ تو دونوں میں کوئی آپس میں وہ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ تب اطباء جو ہوتے ہیں انہوں نے باڈی لینگویج کو دیکھا، باڈی بھائی جراثیم ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جسم ہے، جسم ایسے ریسپونڈ کرتا ہے، آپ نے چھینکا ہے، ہوا میں جراثیم ہو گئے، اس کے سرکل میں کوئی بندہ آ جائے اس کو بیماری لگ جائے گی، انہوں نے ظاہری سبب کو دیکھا ہے۔ لیکن شریعت کس چیز کو دیکھتی ہے؟ شریعت حقیقی علت کو بیان کرتی کہ دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کی نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ مؤثر حقیقی جو اللہ تعالیٰ ہے ان کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا ظاہری اسباب کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن انبیاء کبھی بھی نہیں بولتے ظاہری اسباب کے بارے میں، وہ تو، لیکن اطباء اور عوام الناس ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا دوا، جب ہم نے کتاب طب نبوی کا کیا تھا، پھر رقیہ کا کیا تھا، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی دوا کھاتے ہیں 2 لوگ لیکن شفا نہیں ہوتی، کیونکہ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ انبیاء کا جو آنا ہوتا ہے اصل میں وہ مؤثر حقیقی سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ظاہری اسباب سے جوڑنے تھوڑی آتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں اصل مقصد سمجھنا اور سیکھنا، یہی ہمارا دین ہے۔ دین سیکھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، اطباء کی مانیں، ظاہری اسباب کے اوپر عمل کریں، لیکن یقین اپنا سنبھال کے رکھیں مضبوطی کے ساتھ میں، کہ مجھے بیماری کسی کی طرف سے، کسی سے نہیں لگی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری لگی ہے، اگر آئی ہے کسی کو تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب دیکھیں آگے جو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا تھا یہاں پر ولا ہامہ، یہ آپ کو سمجھ آ گیا، لا ادوا سمجھ آ گیا آپ کو، بیماری ایک دوسرے سے چھوت چھات یا بیماری ایک دوسرے سے کسی کو لگ جانا، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ کلاس کے بعد میں آپ لوگوں کو ڈاؤٹس کلیئر کر دوں گی، یہ کلاس ٹھیک ہے ریکارڈنگ ہوگی۔ آگے جو بتایا ہے ولا ہامہ، تو یہ ہامہ ہے کیا چیز؟ عربی لغت کے اعتبار سے ولا ہامۃ سر کی کھوپڑی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ کا مختلف مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہامہ سے مراد پرندہ ہیں جو مردے کے کھوپڑی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کا کیا عقیدہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے نا تو پھر اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ اصل جو لغوی معنی دیکھیں گے نا تو سر کی کھوپڑی کو کہتے ہیں ہامہ، لیکن اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ بھئی جیسے بندہ مر گیا اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ میت کے گھر پر آتا رہتا ہے، جو اس گھر کے لیے نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو
رد کر دیا کہ اس طرح کی کوئی کہانی صحیح نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ دوسرے مذاہب میں ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی مر جائے تو وہ کوے میں اس کی روح چلی گئی اور پھر وہ کوا آتا جاتا رہتا ہے، اس کو کھلاتے رہو کچھ نہ کچھ۔ تو یہ جو ہے توہم پرستی ہے۔ اس زمانے میں عرب اس کا وہ سمجھتے تھے کہ کھوپڑی سے پرندہ پیدا ہو گیا اور وہ گھر کو آیا جایا کرتا ہے، جو کہ منحوس ہوتا ہے ان گھر والوں کے لیے، تو یہ توہم پرستی ہے۔ اچھا، بعض علماء نے حامہ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ حامہ سے مراد الو ہے۔ عرب کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کی کھوپڑی اور سر سے الو کی شکل میں ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ مقتول، قاتل، دو سمجھیے آپ، قاتل مارنے والا، مقتول جس کو مارا گیا۔ تو کیا کہتے تھے، ان کے پاس ایک وہم تھا۔ کیا تھا ان کے پاس وہم؟ کہ مقتول کی کھوپڑی جو ہوتی تھی اس کے سر سے الو کی شکل میں ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الو چیختا چلاتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، یعنی انتقام لو۔ بھئی قاتل نے مقتول کو مار دیا، مقتول کی کھوپڑی سے الو جیسا کوئی جانور پیدا ہو گیا اور چیختا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ جب تک مقتول کے ورثہ اس کی قصاص اور بدلہ نہیں لیتے، یہ پرندہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جاہلیت کے عرب شعراء نے اس عقیدے کو اپنے اشعار میں خوب اچھا طریقے سے انہوں نے اچھال اچھال کے بیان کیا ہے۔ ان کے پاس، میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کے پاس مشغولی تو کوئی ہوتی نہیں تھی، شاعری کرتے بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور وہ الو آتا ہے اور پتہ نہیں چیختا چلاتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے قتل کا بدلہ لو، یعنی قصاص لو یا بدلہ لو۔ یہ دوسری روایت ہے، دوسرا قول ہے حامہ کے بارے میں۔ اب بعض علماء نے حامہ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ حامہ اور بوم اور بوما سے یہی متعارف اور الو مراد ہے۔ الو کے متعلق عرب کا خیال تھا کہ یہ جہاں آ کر کسی کے گھر اور مکان وغیرہ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ جگہ ویران اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، گویا الو کا ٹھکانہ ویران۔ آپ کو بھی پتہ ہے کسی کے گھر پہ الو آ جائے وہ لوگ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی الو آگے کیوں بیٹھ رہا ہے، ہمارے گھر کے اوپر الو کیوں بیٹھ رہا ہے نا؟ کیونکہ الو کا ٹھکانہ ویران جگہوں پر ہوتا ہے، تو گھر کی دیوار پہ، کسی کی دیوار پہ آ کے الو بیٹھ جائے، ان کی تو نیند حرام ہو جائے گی الو کی طرح، وہ بھی جاگنے لگ جائیں گے کہ وہ الو کیوں ہمارے گھر کے اوپر بیٹھ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی نحوست ہے، یا پھر یہی سوچے کہ کسی نے جادو کروا کے بھیج دیا کہ ہمارے دروازے کے اوپر الو آ کے روز بیٹھ جاتا ہے، شام ہوتی ہے مغرب ہوتی ہے الو آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، آگے جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو بتایا تھا کہ چھوت چھات جو بیماری ہوتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر طیر کی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ پرندوں کی شکل میں کوئی چیز آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ عرب میں اس کا رواج تھا۔ چوتھی چیز جو بتائی، ولا سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے۔ شارحین اس لفظ کے دو مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کا عقیدہ تھا کہ جب سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے، یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے۔ سفر کے 13 تاریخ، سفر میں بلائیں آتی ہیں، سفر کے وہ ہوتی ہیں، 13 تیزی کرتے ہیں لوگ، 13 سفر تو بہت ہی منحوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیونکہ سفر کا مہینہ ویسے ہی منحوس ہے، اور 13 تاریخ تو ویسے ہی منحوس ہے، چاند کی 13 کو آپ پتہ نہیں بھلا میں تیل جو بھی رکھتے ہیں، صدقہ رکھ کے اس کو صدقہ کرتے ہیں رات بھر۔ حیدرآباد میں تو ہے ہی، ہر جگہ پر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا کہ جب سفر المظفر کا مہینہ آتا تو وہ اپنے ساتھ مختلف مصیبتیں اور بلائیں لاتا ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، لہٰذا اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں اوہام پرست عورتیں اپنے سروں پر کپڑا لپیٹ کر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیتی ہیں اور گھر کے کونوں اور ستونوں کو مارتی ہیں اور اپنی زبان میں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جو وہ ایک وہاں وہ میرے حال میں اس کا ہے، یعنی سفر کی بلا ہمارے گھر سے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ ممکن ہے کہ کسی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ شریعت نے اس توہم پرستی کو فرما دیا اور حکم دیا کہ لا سفر، یعنی کہ سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب لا سفر کا دوسرا مفہوم شارحین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بعض اوہام پرست لوگوں کا خیال تھا کہ پیٹ کے اندر ایک کیڑے کا نام سفر ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ پیٹ کے اندر سے آنتوں کو کاٹتا ہے جس سے آدمی مر جاتا ہے۔ شریعت نے اس وہم کو بھی رد کر دیا ہے۔ بعض نے اس لفظ کا تیسرا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ اس میں کہ سفر کو محرم اور محرم کو سفر سے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ عرب اپنی ضروریات اور اغراض اور مقاصد کے تحت مہینوں اور سالوں میں رد و بدل کیا کرتے تھے۔
تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو ویسے ہی سفر کو وہ منحوس مانتے تھے، تو وہ رد و بدل کر دیتے تھے سفر کو محرم سے، اور محرم کو سفر سے، پتہ نہیں کوئی وجہ تھی ہوگی ان کے پاس، تو یہ بھی رد و بدل بعض شارحین نے یہ فرمایا کہ ہاں یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، سفر میں مصیبتیں ہوں گی، شادی نہیں کرنا چاہیے، منحوس مہینہ، ایسا کچھ بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مطلب شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو فرمایا وفر، یعنی کہ من المجذوم، جذام ایک خطرناک بیماری ہے، لیپرسی جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے اعضاء غیر متوازن ہو کر کٹ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لیپرسی جو ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لیپرسی کے پیشنٹ جو ہوتے تھے ویسے ہاتھ پھیرتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لیپرسی اب تو ایراڈیکیٹ ہو چکی ہے کافی حد تک، لیکن جو گلف کنٹریز میں جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے لیپرسی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اسکن ٹیسٹ، وہ ایک اسکن کی بیماری ہے جو بہت زیادہ کنٹیجیس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جذام والے شخص سے متعلق مختلف احادیث وارد ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال یہاں پر ایک ہے، زیر بحث حدیث میں ہے کہ جذام والے شخص، جذام یعنی لیپرسی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، ایسے بھاگو جس طرح سے تم شیر کو خطرناک سمجھ کر بھاگتے ہو۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جذام والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ واپس جاؤ، ہم نے بیعت لے لی، جیسے کہ حدیث آگے آئے گا آپ کو۔ اب اس حدیث کے بعد حدیث جو آ رہی ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام والے ایک شخص کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور توکل پر کھاؤ۔ اب ان حدیث میں آپس میں بھی تعارض ہے، کیونکہ ایک جگہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ بھاگ جاؤ جذام والے شخص، جیسے کہ تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، ایک جگہ پہ آپ سے نے ملا بھی نہیں، ایک جگہ پہ آپ سے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو اب کیا ہے، یہ حدیث کے دونوں جملوں میں بھی تعارض ہے، کیونکہ ایک میں ہے کہ لا عدویٰ یعنی بیماری ایک دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتی، ہم نے پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ سے فرما رہے ہیں کہ بیمار شخص سے، وہ جو جذامی ہے اس سے بھاگو۔ تو آپ خود کو ڈاؤٹ آئے گا کہ بھی کرنا کیا چاہیے، تو جواب فرمایا اس کے بارے میں کہ دیکھو، اس میں تعارضات کے حل کے لیے علماء نے 3 جوابات دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جذامی شخص سے احتراز اور اجتناب کی جو احادیث ہیں وہ کیوں ہیں؟ سد ذرائع کے لیے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں بیماری اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، لیکن لوگوں کو وہم اور وسوسہ آتا ہے کہ اور شبہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری اس بیمار کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے آئی ہو، اس طرح لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے۔ تو لوگوں کو اس غلطی میں پڑھنے سے بچانے کے لیے فرمایا کہ جذامی شخص کے پاس سے بھاگو تاکہ تم اس وہم اور وسوسے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس عارض کی وجہ سے، یعنی اس ریزن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ورنہ اصل حکم وہی ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور چھوت چھات کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو لا عدویٰ کے ساتھ تعارض کا دفاع ہو گیا۔ لا عدویٰ یعنی چھوت چھات نہیں ہے بیماری میں، عربی ورڈ ہے لا عدویٰ، اس لیے یعنی کہ کسی کے گھر میں چیچک ہے، آپ وہاں پر جا کے آ گئے، پھر آپ کو لگے گا کہ ارے بھائی میں وہاں گئی تھی تو مجھے بیماری ہو گئی، میرے بچوں کو بیماری لگ گئی، تو آپ وہم پرستی میں اور وسوسوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو مت جائیں۔ لیکن بیماری آپ کے جانے سے نہیں آئی، بیماری تو اللہ کے حکم سے آئی، یہ یقین ہوتا ہے، اصل وجہ یہی ہے۔ دوسری جواب کیا فرمایا؟ اس تعارض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ لا عدویٰ کے عام حکم میں سے صرف جذام کی بیماری کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں تجاوز ہے، باقی میں نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، لیپرسی کے پیشنٹس میں کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی بیماری نہیں پھیلتی، لیکن لیپرسی کے پیشنٹس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثناء دے دیا ہے، ایک ایکسکلوژن دیا ہوا ہے، ایکسکلوژن کیس جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا جواب اس تعارض کے حل کے لیے، تیسرا جواب یہ ہے کہ جذام والے شخص سے بھاگنے کا حکم ظاہری اسباب کی بنیاد پر ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جذام والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کی بیماری میں ایک بو ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، بھئی انسان ہے، سڑ گیا ہاتھ، گل کے گر رہا ہے، تو پھر عام لوگوں کے ساتھ اختلاط سے بو دوسرے میں اثر کر جاتی ہیں اور دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہیں۔ یہ اثر صرف ظاہری اسباب کی حد تک ہوتا ہے، حقیقت میں بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ تو کوئی جذام والا شخص ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں اگر آپ ملنا جلنا اگر اس کو روک دیں، یعنی عدم اختلاط، یعنی کہ اس کے ساتھ ملنا جلنا روک دیں، اس کا حکم صرف حفظان صحت کے اصول کے تحت ہو، ٹھیک ہے۔ بیماری لگ جائے گی یہ سوچ کے نہیں ہے، بھئی اس کے پاس سے اسمیل آ رہی ہیں اور وہ اسمیل سے آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا پھر کچھ اس طرح کا بھی ایک انسان ہوتا ہے بیماری میں ہوتا ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ کے کراہیت کر رہے ہیں، یہ سارے گناہ سے بچنے کے لیے نہ جائیں۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کامل یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا،
اور حقیقی وجہ کی صحیح معرفت تھی، اس لیے جزام والے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر، آگے کی حدیث میں دیکھیں گے آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا کر ایک ساتھ کھانا کھائے اور دوسروں کو ڈرایا۔ کسی بیماری کا متعدی ہونا بے حقیقت بات ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی، دوسرے سے تیسرے کو لگ رہی، یہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ، امید ہے کہ آپ لوگ اس مین پوائنٹ کو سمجھ رہے۔ صحت کے لیے اطباء کہہ رہے ہیں مت جائیں، آپ کے اندر وسوسہ نہ آ جائے، وہاں پرستی نہ آ جائے، تو آپ احتیاط کر لیں، لیکن اصل وجہ جو ہوتی ہے بیماری کے آنے کی وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یقین ڈال لیا دل میں کہ میں وہاں گئی تھی، ان کی بیماری مجھے لگ گئی، تو پھر آپ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ بیماری کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، وہ آپ کو تنگ کرے آ کے، آپ کو لگ جائے اور آپ کو بیمار کر دے، پھر آپ مر جائیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ کسی بیماری کا متعدی ہونا بے حقیقت بات ہے، متعدی یعنی ایک دوسرے کو لگنا جو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیماری کا ایک سے دوسرے کو اڑ کر لگنا، حامہ جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، حامہ اور سفر، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دیہاتی نے عرض کیا، دیکھیں سوال جو ہوتے تھے، آپ کو جو سوال آنے کے وہ آلریڈی کر لیا لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے، ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو اپنی تندرستی اور اپنی ایک ہوتا نا، ایک جلد ہے اس کی، کھال کی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے ہرن کی مانند ریگستان میں دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن جب کوئی خارشی اونٹ ان کے اندر مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے، جو اس کو بیماری ہو جاتی ہے اونٹوں کے اندر، ایک خارش والا اونٹ اگر ان کے اندر آ جائے تو سب میں وہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو ایک اعرابی نے پوچھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو بڑے صحت مند تھے، ایک کھجلی والا اونٹ ان کے اندر آ گیا اور باقی سب کو خارش لگ گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا تو یہ بتاؤ، پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ بنایا؟ تو یعنی خارش پیدا ہونے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے اڑ کر لگے، لہٰذا جس طرح اس تندرست اونٹوں میں ملنے والے خارش زدہ اونٹ میں خارش کا پیدا ہونا کیوں ہوا تھا؟ یہ تقدیر الہی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے اونٹوں کا خارش زدہ ہونا بھی حکم الہی کے تحت اور نظام قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ سب خارشی ہو جاتے پھر سب ٹھیک ہو جاتے ایک دم، تو یہ آئی کہاں سے بیماری؟ اب وہ اونٹ کی خارش ہمیں کیوں نہیں لگ گئی، اونٹوں میں ہی کیوں رہ گئی؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی جو ایکسپلینیشن تھا، یعنی سب سے پہلے جس اونٹ پر خارش کی بیماری آئی وہ کون لایا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے چھوت چھات اور بیماری کے تجاوز، یعنی اب حد سے گزر جانے کو ہم تجاوز کہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لگنا، متعدی ہونے کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے، یہ بے حقیقت اور بے اصل ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ حقیقی علت اور حقیقی سبب پر ہوتی ہے، ہمیں خود اس چیز کو روزانہ ہماری زندگی میں اس کو ہم اپنا میجرنگ وہ بنا لیں، میجرنگ اسکیل کی طرح، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حقیقی علت اور حقیقی جو سبب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی انبیاء کی نظر اسی پر ہوتی ہے۔ انبیاء کرام ظاہری اسباب کے بجائے اصل حقیقت کی بات بطور تعلیم پیش کرتے ہیں، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں، اطباء اور تجربے کار لوگوں کی نگاہیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہری اسباب پر ہوتی ہیں، اس لیے وہ ظاہری سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے ابتدا میں بتائے۔ اور اچھا، نکشتر جو ہوتے ہیں، ستاروں کے ساتھ ہمیں کیلکولیشن کرنا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جو حدیث مبارکہ میں بتا دیا گیا ہے، آگے ہم لوگ انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو سمجھتے ہوئے چلیں کہ ہمارا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سکھایا ہے، عربز کو سکھایا ہے، کیونکہ عربز کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، تو یہی چیز ہمارے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہماری فرمائی اسی طرح سے۔ اب دیکھیں یہاں پر نو اور نکشتر جو ہوتے ہیں، اس کو نکشتر بھی ہم کہتے ہیں ہندی میں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہم نے جو پیچھے سے کر لیا، بیماری چھوت چھات نہیں ہوتی ہے، وہ جو حامہ ہوتا ہے مر جانے کے بعد میں، پرندے، وہ الو بن کے کہیں گھوم گیا، وہ کوئی پرندہ بن گیا، نحوست سے آ کے وہ گھر پہ بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پھر طیارہ کچھ نہیں ہوتا ہے، پرندے ادھر ادھر اڑ گئے، اس سے بدشگونی لینا کچھ نہیں ہوتا ہے، بیماری ایک دوسرے کو اڑ کر لگ جانا جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر اب جو اہم چیز اس زمانے میں عربز کے اندر جو چیز چلی آ رہی تھی وہ تھی ستاروں سے، وہ لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا، یعنی لا عدوہ جو ہوتا ہے، اور حامہ اور نو اور سفر کی
کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نو کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہاں پر لکھا ہے نو ولا سفرن، یہ ساری چیز، یہ تھوڑا سا اس کے پیچھے چلا گیا ہے، تو اس کے اندر ترجمہ یہی ہے، ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگتی ہے، حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر مصیبتیں نہیں لاتا ہے، سفر میں نکاح کرنا چھوڑ دیا آپ، پتہ نہیں بہت، ہمیں تو نہیں، عربز میں اس کا وہ تھا، تو سوچے۔ اب دیکھیں نو جو ہوتی ہیں اس کی جمع انواع ہیں، ایک ستارہ یا ایک برج مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب نو کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک ستارے کا طلوع ہونا اور دوسرے کا غروب ہونا ہے۔ موسم ربیع جو عربز میں ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح تبدیلی آتی تھی، یہ لوگ کہتے ہیں 12 برجوں میں ستارے ایک میں سے دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے، جس کے اوپر ساری کی ساری ایسٹرولوجی ٹکی ہوئی ہے، ہوروسکوپ جو ہوتا ہے ایسٹرولوجی ہے یا نیومرولوجی ہے، یہ سارے کے سارے ستاروں کی حرکتوں کے اوپر وہ لوگ سٹڈی کرتے ہیں، سارے موومنٹس آف سٹارز جو ہوتے ہیں۔ تو عرب کا عقیدہ تھا کہ ان ستاروں کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بارشیں ہوتی ہیں، شریعت نے اس کو رد کر دیا ہے اور بتا دیا کہ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، ستاروں سے نہیں ہوتی۔ آپ کہانت والا جب ہم کل کا کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے، تو یعنی کہ نو کی جو جمع ہے انواع ہیں، جس کے معنی قمر اور چاند کی ان منازل کے ہیں۔ قمر جو ہمارا چاند ہوتا ہے تو اس کی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 24 دنوں میں 14 دن میں بڑھ کے پورے کا پورا اس کی ٹریولنگ جو ہوتی ہے 7 ڈیز، بالکل کریسنٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر فل مون ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو چاند کی جو منازل ہے جن کو ہم نکشتر کہتے ہیں، قمر اور چاند کی 28 منازل ہے، جس کی طرف قرآن میں اس طرح اشارہ ہے، اور وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى آپ نے پڑھ لیا ہے سورہ یاسین میں۔ تو اہل جاہلیت بارش کو انہی منازل اور نکشتروں کی طرف منسوب کرتے تھے، آج بھی یہی حال ہے۔ ابھی بھی فلسطین میں جنگ چل رہی ہے اور ہاروسکوپکس ایسٹرولوجرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کس رخ میں جائے گی، تو آج بھی ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر، آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، نیومرولوجی، ہاروسکوپس، ایسٹرولوجی، اس کے اوپر بھرے ہوئے ہیں ساری چیزیں۔ مسلمان کی بات کر رہی ہوں میں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ تو یہ نکشتر جو ہوتے ہیں اس کی طرف وہ لوگ منسوب کرتے تھے، اور ان منازل اور نکشتروں کو بارش کے لیے مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ ستارہ اس میں چلا گیا، یہ ستارہ اس میں چلا گیا، اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے۔ تو جاہلیت میں عرب کا خیال تھا کہ چاند یا کوئی ستارہ جب ان منازل میں سے فلاں منزل یعنی منزل میں اتر آتا ہے تو پھر بارش ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کو شریعت نے شرک قرار دیا ہے۔ عجم کے لوگ بھی، یعنی ہمیں عجمی کہتے ہیں، بعض بارشوں کو اس قسم کے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سہیل کی بارش ہے، یا پھر سہیلیہ کی بارش ہے، یا گب کی بارش ہے، یہ سب شرکیہ عقائد ہے۔ اب آپ سب کو پتہ نہیں ہوں گے، لیکن جو سٹارز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں صبح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، غول اور چڑیل ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتی۔ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا، چڑیل ہم کہتے ہیں کوئی چیز کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا ہے۔ تو دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا سفر اور غول کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں ہر حدیث میں پیچھے سے ہم کرتے آ رہے ہیں، لا عدوا ولا سفر ولا غول، ہر جگہ کا لا عدوا ولا حامہ ولا طیرہ، ایسے ڈفرینس ہو رہا ہے، لیکن تقریباً ہر حدیث مبارکہ میں آپ کو یہی بات آ رہی ہے۔ ایک عدوا کا، سفر کا، یہاں پر آ گیا، اس کے ساتھ میں ولا غول آیا، پیچھے کی حدیث مبارکہ میں نو اور نکشتر کے بارے میں آیا تھا۔ تو اس طرح سے 2-3 کمبینیشن آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک نئی چیز آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا سفر اور غول کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب غول کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں ولا غول، غول کی جمع اغوال ہوتی ہے، اغوال اور غیلان یہ ہیں، یہ جنات اور شیاطین کی ایک جنس اور قسم ہے جس کو چڑیل کہتے ہیں۔ عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں اس قسم کے جنات اور شیاطین ہیں جو اپنے رنگ اور روغن کو اور شکل و صورت کو تبدیل کرتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اور راستوں سے بھٹکاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کو رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر غول اور یہ شیاطین کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
تم اس بے حقیقت قطرے سے خطرہ محسوس نہ کرو اور ان کے بڑوں سے پناہ نہ مانگو۔ اب دیکھیں جنگل میں کوئی بندہ پھنس گیا عربس، اب وہاں پر چڑیل ان کو حلیہ بدل کے آ گئی، اب ان کے بڑوں سے، چڑیل کے بڑوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، ان کے بھی تو کوئی ہوں گے بڑے، ان کے پاس عربس کے پاس کوئی منتر چنتر رہتے تھے ہوں گے جو پڑھ کے کہتے تھے ہم تمہارے بڑوں سے پناہ مانگتے ہیں، تم ہمیں چھوڑ دو چلے جاؤ، پتہ نہیں کیا کرتے تھے ان کے پاس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس سے تم نہ ڈرو اور ان کے بڑوں سے پناہ نہ مانگو۔ غول کی اصل حقیقت چڑیل ہے، جس کو اب یہ جنات کی ایک قسم ہے جو شکل اور صورت تبدیل کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، ان سے جو ڈر گیا وہ مر گیا، کیونکہ یہ چڑیل رات کے وقت سامنے آتی ہیں، کبھی گھوڑے کی شکل میں آ گئی تو کچھ دیر بعد کتے کی شکل میں نمودار ہو گئی، کچھ دیر کے بعد میں ایک ڈراؤنی چڑیل نما عورت کی شکل میں آتی ہے، کچھ دیر کے بعد میں ایک بڑے دیو کی شکل میں آ جاتی ہے، کبھی مرغی اپنے جو چوزے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ میں کڑک کڑک کر کے سامنے آ جاتی ہے، دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اور اگر کوئی نہیں ڈرا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کر سکتی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ہلاک کرنے کی طاقت اس کے ساتھ میں نہیں ہے، وہ ہلاک نہیں کر سکتی، نہ شیاطین، نہ جنات، نہ غول، نہ چڑیل، نہیں کوئی چیز بھی ہلاک نہیں کر سکتی۔ یہ یقین ہمارا مضبوط ہونا ہے، غول اور چڑیل صرف ڈراتا ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا غول فرمایا کہ غول کے وجود کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یعنی یہ نہیں کہا کہ غول ہے ہی نہیں، چڑیل ہوتی نہیں، لیکن کیا فرمایا آپ سے اس میں، غول کے ان کرتبوں کے ایک ہوتا ہے نا نقصان اور ضرر کی نفی فرمائی کہ یہ جتنا بھی تم کو تنگ کرنے کی کوشش کرے اللہ کے حکم کے بغیر یہ نہیں تنگ کر سکتے، تو تم اپنا یقین مضبوط رکھو کہ یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ میں کچھ نقصان کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ تو بندے کا نقصان کرتے ہی نہیں ہے، تو ان سے ڈرو نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ ان میں ایسی طاقت ہے کہ کسی کو راستے سے بھٹکا دے، انہیں طاقت نہیں ہے نہ راستے سے بھٹکانے کی، نہ کسی کو کوئی تنگ کرنے کی، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ صحرائی اور قبائلی نظام کو نہیں جانتے وہ اس حدیث کے مفہوم کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ کوئی آپ تو صحرا میں گئے نہیں ہیں، ریگستانوں میں سفر نہیں کیا تو آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ جو لوگ ریگستان کے سفر کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس گھوڑے کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کسی نہ کسی شکلوں میں وہ آتی رہتی ہیں غول۔ لیکن کہا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ غول نہیں ہوتے، چڑیل نہیں ہوتے، جنات اس شکل میں نہیں آتے، آ کے نہیں ستاتے، گھوڑے کی شکل میں، کتے کی شکل میں، جو راتوں کا سفر کرتے ہیں کار سے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کالا کتا آ گیا کبھی سامنے، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو نائٹ ڈرائیونگز کرتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ آیت کرسی پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، ڈر گئے تو پھر وہ نقصان کرے گی۔ تو یقین دیکھیں یہ ساری کی ساری سیریز میں یقین مضبوط کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب دیکھیں جزامی سے اجتناب کرنے کے لیے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ جزامی سے ایسے بچو جیسے کہ شیر سے بچتے ہیں، یہاں پر دیکھیں حضرت عمر بن شریر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلے ثقیف کے لوگوں کا جو وفد آیا تھا اس میں ایک شخص جزامی بھی تھا، لیپریسی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر کہلا دیا کہ ہم نے تم سے زبانی بیعت کر لی ہے اور لہٰذا تم لوٹ جاؤ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے نہیں بلایا تاکہ حاضرین مجلس کو کراہت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی تفصیل پہلے بھی لکھی جا چکی ہے۔ اب یہ یہاں پر یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جزامی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بھیج دیا تھا، میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی بیماری لگ جائے گی، اطباء کا قول ظاہری سبب پہ جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو سبب حقیقی ہے اور علت حقیقی ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی، کسی کی بیماری لگ نہیں جاتی، لیکن ہم کسی وہم میں نہ پڑ جائیں اسی لیے منع فرما دیا ہے ملنے سے۔ اب دیکھیں یہ تو ہم نے بدشگونی کا کیا ہے، اب دیکھیں نیک فال لینا جائز ہے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیتے تھے اور شگون بد نہیں لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کے ذریعے فال لینے کو پسند فرماتے تھے۔ دیکھیں
پرندوں کو اڑانا اس کے نام اور آواز سے فال لینا شرک ہے۔ یہ کیونکہ اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے، میں نے شروع میں بتا دیا تھا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فال لیتے تھے، جس سے میں نے آپ کو نام بتا دیا تھا۔ آپ آگے بھی دیکھیں گے، کسی شہر میں داخل ہوتے تھے، شہر کا نام پوچھتے تھے، اچھا نام ہے تو خوش ہو جاتے تھے، اور کسی بندے کو پوچھتے تھے، نام اس کا پوچھتے تھے، اگر کسی کا برا نام ہوتا تو نام تبدیل کر کے فوج میں بھیج دیتے۔ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اس چیز کو۔ اب دیکھیں، پرندوں کو اڑانا اس کے نام اور آواز سے فال لینا شرک ہے۔ یہ کیا ہوتا تھا یہ بھی دیکھ لیں، عربس کے اندر کیا رہتا تھا رواج۔ میں نے جیسے بتایا ہمارے یہاں بھی کوئی بیمار ہو پرندہ اڑا دیتے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا گیا لیفٹ گیا، ایسے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت قطن ابن قبیصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیافہ ترق، اور دیکھیں اس کا العیافۃ والطرق والطیرہ من الجبت۔ ابھی الجبت کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کیا چیز ہے، عیافہ کیا ہے، طرق کیا ہے، اور شگن بد لینا، یہ سب چیزیں جبت ہے۔ تو ان کو کہتے کیا ہیں، اس کا ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ العیافہ جو ہے نا، یہ عیافہ دانی عرب کے پاس میں ایک فن سمجھا جاتا تھا، اور اس سے فال نکالنے کا ایک عام ان کے پاس رواج تھا۔ اب اس کی صورت کیا ہوتی تھی کہ ایک شخص کیا کرتا تھا، کسی پرندے کو بھگا کر اڑاتا تھا، یا پھر وہ خود یعنی وہ پرندہ اڑ جاتا تھا، تو پھر یہ شخص کیا دیکھتا تھا کہ اس پرندے کا نام کیا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اور کس طرف وہ کس انداز سے اڑ کر جاتا ہے۔ یہ عیافہ دانی ایک فن تھا ان کے یہاں پر، اور وہ اسی سے فال لیتے تھے۔ تو اب ان تمام چیزوں سے عرب فال نکالتے تھے۔ اب زیادہ تر پرندے کے نام اور اس کی آواز سے فال لیتے تھے، مثلا اڑنے والے پرندے، اب بھاگ رہے، کوئی پرندہ بیٹھا ہے وہاں پر، اس کو بھگا دیا، اب دیکھتے ہیں وہ کون سا پرندہ تھا، اس کا نام اگر عقاب ہوتا، عقاب ان کے پاس جو یہ ایگل ٹائپ کا کوئی جانور ہے عقاب ہوتا، تو پھر اس سے عقوبت کی بدفالی لے لیتے تھے، اور اگر غراب ہوتا یعنی کوا، تو پھر اس سے وہ غریب الوطن اور سفر کی بدفالی لیتے تھے، اور اگر نام ہدہد ہوتا تو پھر اس سے ہدایت اور رہنمائی مراد لیتے۔ اب ان کے پاس جتنے پرندے تھے اس کے ساتھ ان کے پاس فکسڈ تھا سارا، بھئی ہدہد ہے تو ہدایت، غراب ہے تو غریب الوطن، عقاب ہے تو عقوبت، یہ ان کے پاس تھا۔ بھئی عقاب ہے تو چلو بدشگونی، خلاص۔ اب یہ عیافہ اور طیارہ میں کیا فرق ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، طیارہ پرندوں کو اڑانا، سیدھی طرف گیا دائیں طرف گیا، ٹھیک ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اتنا فرق ہے کہ طیارہ عام ہے، چاہے پرندہ ہو یا کوئی جانور اور انسان ہو، اس سے بدفالی لینے کو طیارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی جانور ہوتا ہے یا پرندہ ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے، کسی سے بھی بدفالی لے لیتے، بدشگونی جسے ہم کہتے ہیں طیارہ۔ تو عیافہ کیا ہے؟ عیافہ پرندوں کے ناموں اور آوازوں کے ساتھ خاص ہے۔ آج کل بھی ایسے اوہام پرست لوگ موجود ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اہم چیز ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیا کیا بدشگون چیزوں کو ہم لے رہے ہیں، بدشگونی لے رہے ہیں، سب کو رد کرنا چاہیے۔ آپ تقریباً عورتیں، گھر نحوس تھا، اور شادی کر کے آ گئی، بہو کا قدم منحوس تھا، داماد آ گیا، پتہ نہیں داماد آتے ہی ہمارا گھر خالی ہو گیا، وہ پتہ نہیں وہ کام والی آئی تھی، وہ پتہ نہیں کیا نحوست لے کے آ گئی، گھر میں سے خیر و برکت ہی ختم ہو گئی۔ ہر کسی سونا لے لیا، بھئی سونا پیروں میں پہن لیا، پیروں میں سونا پہننا ہے بدشگونی ہو گئی، پیر میں سونا نہیں پہننا چاہیے۔ کسی نے ہیرا بنا لیا، بھئی ہیرا تو راس نہیں آتا، کسی نے نیلم پہن لیا، نیلم تو ہمارے پاس راس نہیں آتا، بدشگونی ہے، سے سارا ہی سونا بک جاتا ہے، نحوست ہوتی ہے، گھر میں پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آنا شروع ہو جاتی۔ اتنے اوہام ہماری زندگیوں میں، اتنے تو عرب میں بھی نہیں تھے ہوں گے۔ لسٹ آؤٹ کریے گا آپ لوگ، جتنے اوہام گھروں میں ہیں نا، وہ لسٹ آؤٹ کر کے آپ لوگ بلکہ گروپ میں ڈالیے گا، تاکہ اس سے تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سب سے کہنا چاہیے کہ ہماری اللہ کے علاوہ کوئی چیز نفع نقصان کی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ دیکھیے الطرق جو ہوتا ہے، اس کا ایک یہ ہے کہ طرق کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ عرب کے پاس میں فال لینے کی یہ بھی ایک صورت ہوتی تھی کہ وہ لوگ اپنے مطلب معلوم کرنے کے لیے ہوا میں کنکریاں پھینکتے تھے، ٹھیک ہے، مٹی یا راکھ، ٹھیک ہے۔ اب سمجھے آپ راکھ ہے، ہاتھ میں رکھ کے ایسے انگلی سے اڑا دیتے، دیکھتے تھے وہ کس طرف جا رہا ہے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، ایسے کنکریاں ہوا میں سے اڑا دیتے تھے، دیکھتے تھے کس طرف اڑ رہی ہے، مٹی اڑا دیتے تھے ہوا میں، تو پھر جس طرف راکھ اور مٹی زیادہ اڑ کر چلی جاتی، یہ لوگ اسی طرف کا سفر کرتے، دوسری طرف کو منحوس سمجھتے تھے۔ ہمارے پاس بھی ایک شکاری آدمی چھوٹی سی تھیلی میں راکھ بھر لیا کرتا تھا، اور یعنی مصنف نے جو لکھا ہے وہ میں بتا رہی ہوں، پھر انگلی سے اس کے درمیان میں مارتا تھا، جس طرف زیادہ راکھ چلی جاتی تھی اور آدمی اسی طرف شکار کے لیے جاتا تھا۔ یہ بھی اوہام پرستی ہے۔ اب دیکھیے گا ہمارے پاس کیا کیا چلتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک چیز ہو گئی، شریعت نے اس کو منع کر دیا، اور یہ صرف توہم پرستی ہے اور یہ شرک ہے۔
اب ایک ہوتا ہے ترق کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عرب کے لوگ ریت وغیرہ پر مختلف قسم کے ہند سے لکھتے تھے، ہند سے یعنی کہ لائنز مارتے تھے، ڈاٹس ڈالتے تھے، نمبرز لکھتے تھے ریت کے اوپر. تو اب اس طرح خطوط کھینچ کر زائچے بنایا کرتے تھے اور اس سے اپنا مطلب نکالتے تھے. جس طرح علم رمل اور جفر ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے منع کر دیا. کل میں آپ لوگوں کو اس کے ڈیٹیل بتاؤں گی کہانت کے اندر کہ علم رمل کیا ہے، علم جفر کیا ہے، اور یہ زائچے ڈالنا کیسا ہوتا ہے، کیسے لکیریں کھینچ کے ہند سے ڈالنا، زائچے کھینچنا، اور اس سے وہ اپنا کیلکولیشن کرتے تھے. دانیال علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا تھا، لیکن اب وہ نبی تو نہیں ہے، نبی تو معصوم ہوتے اور من جانب اللہ تھا. اب وہ علم کو لوگ آج کل کرنے لگ جائیں تو اس میں شرک اور وہم پرستی آ جاتی ہے اور شیطان کا اس میں انوالومنٹ ہو جاتے ہیں. کس طرح سے جنات اور شیاطین آ کے کانوں میں پھونک کے جاتے ہیں، بات آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. کہانت کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کل والا بھی، ضرور اٹینڈ کریے گا. تو جبت کیا ہوتی ہے؟ لفظ جبت سے یا جادو اور کہانت مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ پرندوں کے گزرنے سے اور ان کی آوازوں سے اور ناموں سے کنکریاں پھینکنے اور مٹی اڑانے سے بدشگونی لینا اور اس سے فال نکالنا یا رمل اور زائچے کے ذریعے حالات معلوم کرنا سب کے سب سحر اور کہانت کے حکم میں ہیں جو شرک کے کام ہیں. سوچئے، ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان گیا تو سب گیا. اور یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، بدشگونی لینا، فال نکالنا یا رمل اور زائچے کے ذریعے سے حالات معلوم کرنا، سب کے سب سحر اور کہانت کے حکم میں ہیں جو شرک کا کام ہے. یا پھر جبت سے مراد شیطان ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام شیطانی ہے، شیطان اس کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کرتا ہے. شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے. وہم کے پیچھے جب انسان بھاگتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تم کو ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کی طرف ڈال دے گا. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں فرما رہے ہیں، کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کے پر نہ چلو تم، تو پھر کیا مطلب ہوا کہ تم اس کے راستے پہ چلو گے تو وہ تمہیں گمراہی اور پھر آخر میں شرک اور کفر کی طرف ہی لے کے جائے گا. دیکھیں، اوہام پرستی سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ توکل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اب اتنی دیر سے سنتے سنتے آپ لوگ بھی سوچنے لگے بھی اب بچیں کیسے اس سے، آخر ہم تو چلو مبتلا ہو گئے، کالی بلی گھر کے سامنے سے چلی گئی، راستے سے وہاں سے چلی گئی، بدھ کے دن کوئی اچھا کام نہ کرے، منگل کے دن اچھا کام نہ کرے، اور لسٹ بنائے، بہت لمبی لسٹ نکلے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شگون بد لینا شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بہت تاکید سے فرمانا چاہتے ہوتے تو اس کو 3 مرتبہ تاکیداً فرماتے. اور ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے بھروسے اور توکل پر چلاتا ہے. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی کام اور سفر کے اگر کوئی انسان قصد کرے، ارادہ کرے، تو اس وقت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے بتقاضۂ بشریت دل و دماغ میں کوئی وہم اور تردد پیدا ہو، تو پھر کیا کرے؟ اس وہم اور تردد پر قطعاً بھروسہ اور اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا اس سفر پر چلا جائے. آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا گڑبڑ، بلی چلے گئی گھر کے سامنے سے، کانچ کا شیشہ ٹوٹ گیا، آئینہ ٹوٹ گیا، پیچھے سے کسی نے پکار دیا، کہتے ہیں نا دروازے جاتے جاتے پیچھے سے آواز دو، بدشگونی ہوتی ہے، جاتے جاتے شیشہ ٹوٹ گیا، آئینہ ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا، پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ کو ذہن میں اوہو ایسا ہو گیا، بدشگونی، پتہ نہیں کیا ہوگا، منحوس تو نہیں ہو جائے گا میرا جانا. تو اس وقت آپ سوچیں کہ یہ چیز سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نفع نقصان اللہ کی طرف سے، اور اس کے اوپر اس سفر پہ چلے جائیں، اس راستے پہ چلے جائیں جہاں پر آپ نے سوچا تھا نکلنا، نکل جائے. تو یہ توکل سے انسان توکل اور یقین رکھتے ہوئے چلے جائے تو پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب یہاں پر الطیرۃ الشرک، اگر بدشگونی کا پکا عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے اور بدشگونی کو قطعی اور یقینی امر سمجھتا ہے تو یہ شرک جلی ہے جو حرام ہے. اور اگر عام عادت کے مطابق دستور اور رواج کے طور پر بدشگونی کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے. شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مشرکین کے طریقوں اور ان کی عادات میں سے ہے. دل کے اندر شرک کا یقین ہے، اس کے اندر شرک خفی ہوتا ہے، چھپا ہوا شرک ہوتا ہے اندر اس کے. یہ مشرکین کی عادات ہوتی تھی. تو ایک انسان ہے
اس کا رواج، دستور اور رواج کے طور پر بدشگونی کرتا ہے تو پھر یہ شرک خفی ہے. لیکن بدشگونی کا پکا عقیدہ کوئی رکھتا ہے اور بدشگونی کو قطعی اور یقینی امر سمجھتا ہے تو یہ پھر شرک جلی ہو جائے گا. کھلے عام شرک کر رہا ہے وہ، بس اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہو، تو مشرک شرک ہو گیا. شرک خفی ہوتا ہے، دستور آ گیا، رواج کے طور پر بدشگونی کرتا ہے تو پھر وہ شرک خفی ہوتا ہے. اچھا، توکل کیا ہوتا ہے؟ یعنی اوہام پرستی سے بچنے کا علاج یہ ہے آدمی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شکوک و شبہات کو رد کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں جو کچھ تغیر اور تصرف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایام یعنی کوئی ایام ہو یا کوئی اوقات ہو اور انسانوں اور ان کے حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا نظام اللہ تعالیٰ کے کاموں پر اثر انداز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے کاموں پر اثر انداز ہے. ہمارے کچھ کام کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ پر ان دا رائٹ سے چلے گا تو ہمارا کام اچھا ہو جائے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے کاموں کے اوپر. تو اس روایت کے آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتا چاہیے تو ہوتے ہیں. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی کے ساتھ کھانا کھایا تھا. ایک ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ بھجا دیا تھا، اب کھانا کھایا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھانے کے پیالے میں اپنے ساتھ شریک کیا اور فرمایا کہ کھاؤ، میرے اللہ پر اعتماد بھروسہ ہے اور میں اس کی ذات پر توکل کرتا ہوں. پیچھے ہم نے پڑھ لیا ساری شرکوں سے بچنے کے لیے توکل ضروری ہے. تب یہ توکل کا اپلیکیشن کہاں پر ہوگا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزامی شخص کو لے کر بیٹھ کر وہ کھانا تناول فرمائے اور اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ مجھے اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہے، تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ حدیث مبارکہ دیکھ لیجیے کہ اور حضرت سعد ابن مالک سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہامہ کوئی چیز ہے، نہ ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا کوئی حقیقت رکھتا ہے، اور نہ شگن بد میں کوئی حقیقت ہے. اگر کسی چیز میں شگن بد ہوتا تو گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں ہوتا. مطلب اس میں بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہوتا. دیکھیں بدشگونی اور نحوست کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہیں. بعض احادیث میں مطلقاً ہر قسم کی اشیاء سے بدشگونی کی نہیں اور ممانعت، نہیں آپ کو سمجھ آ گیا گرامر کرنے کے بعد میں، نہیں اور ممانعت مذکور ہے. اور بعض احادیث میں گھوڑے، گھر اور عورت وغیرہ سے اگر لیتے تو، کیونکہ عربs میں تو تھا ہی تھا، گھوڑا، گھر اور عورت سے وہ لوگ بدشگونی لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کہ پہلی توجہ یہ ہے کہ زیر بحث حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بطور فرض اور بطور شرط ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ کسی کو بھی کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اگر بدشگونی لینا ہوتا تو گھوڑا، گھر اور عورت سے لے سکتے تھے، لیکن بدشگونی کا کہیں بھی ذکر نہیں. تو فرض کر لو اگر دنیا کی کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ نحوست کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے لہٰذا ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے. قاضی عیاض نے بھی یہی توجہ کی. فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں اس کا موقع مہر اور امکان تھا، لیکن جب اس میں نہیں تو کسی چیز میں نہیں. ہونا چاہیے تو سواری میں، عورت میں، گھر میں ہوتا، ان میں نہیں ہے تو پھر کسی میں نہیں ہے. تو یہاں پر دوسری وجہ کیا فرمائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، انہوں نے خود بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ ہو، گھوڑے میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہو، اور عورت میں نحوست یہ ہے کہ بد زبان اور بد اخلاق ہو. اب اپنا اپنا جائزہ لے لیں، جو بد زبان اور بد اخلاق ہے ویسے ہی اس کے ساتھ میں نحوست ہے، بتا دیا جا رہا اگر ہوتی تو وہ اس کے ساتھ نحوست ہوتی، اور نحوست یہ ہے. اور تیسری وجہ جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان تین چیزوں کی نحوست کو عام احادیث سے مستثنی قرار دیا ہے کہ اگر طبعی طور پر ان چیزوں میں نحوست کا دخل ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لینے کو پسند فرماتے تھے اور فعل بد اور بدشگونی سے منع فرماتے تھے. تو کسی چیز میں بھی بدشگونی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لینے کو پسند فرماتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا معلوم ہوتا کہ کسی کی زبان
اچھا معلوم ہوتا کہ کسی کی زبان سے یہ نہیں آئے راشد، اے راشد، اے نجیح آنا چاہیے تھا یہاں پر، یعنی کسی کام کے لیے جاتے وقت اسی طرح کے نام و الفاظ سننا نیک فعل ہے. یعنی زبان سے اگر کسی کے سن لے یا ناجح یا راشد یا نجیح، اس طرح کے کوئی الفاظ اگر سن لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لینے کو پسند فرماتے تھے. اس کی ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیں. اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے شگون بد نہ لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عامل یعنی کارکن کو کہیں روانہ کرنے، عامل یعنی ہمارے عملیات کرنے والے نہیں، عامل یعنی کام کرنے والے کو، عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، تو روانہ کرنے لگتے تو اس کا نام دریافت فرماتے. اگر اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے تھے، اور آپ کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی اچھے کام کے نام کو اچھا سمجھتے، اچھا نیک فعل لیتے تھے، لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے. اگر اس کا کوئی نام برا ہوتا تو پھر وہ نام بدل لیتے تھے، اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو اس سے آپ کی ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کو کسی اچھے نام سے بدل دیتے تھے. اسی طرح جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام پوچھتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو اس سے خوش ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتی. اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں مکان میں بے برکتی کا ذکر، وہ اپنے گھر کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارا ایک گھر تھا، ہم نے وہاں سے گھر بدل کے دوسری جگہ پر گھر لیے، وہ گھر ہمارے تنگ ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں حادثات پیش آ رہے ہیں، ہمارے گھر کا خیر و برکت ختم ہو گئی. ایسے مفہوم تھا اس حدیث مبارک. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گھر کو تم بدل دو. ٹھیک ہے، تو اس کی یہاں پر میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ تمہیں جب یہ مکان برا لگتا ہے تو اسے چھوڑ دو. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی نحوست کو کیسے تسلیم کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیارہ شرک میں اس کی نفی فرمائی ہے. اب طیارہ تو شرک فرما دیا تو بھئی کسی چیز سے بھی نہیں لے سکتے آپ، بدشگونی تو نہیں لے سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے آ کے کمپلین کیا تھا کہ وہ گھر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور تنگی ہو رہی ہے اس کے اندر، تو آپ سے منع فرما دیا، ضرور ہاں چھوڑ دو اس کو. تو یہاں پر اس کا ایک سطحی جواب تو وہی ہے کہ نحوست کے بارے میں جن 3 اشیاء کا استثناء کیا گیا ہے اس میں گھر بھی ہے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اس سوال کا بہترین جواب علامہ خطابی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو گیا کہ دیکھیں اب انسان کو وہم پیدا ہو گیا کہ یہ جو گھر ہے مکان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکان چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو اور یہ وہم آگے جا کر ان کا عقائد کا حصہ نہ بن جائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مصلحت دیکھی کہ ان کے وہم کو جڑ سے کاٹ دیا جائے اور ان کو اس وہم کے گرد و آب سے اس میں پھنس جائیں گے نا. خواہ روزانہ سوچے گا یہ گھر میں آ گئے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں وہ وہم جا کے پختہ یقین بن جائے گا کہ گھر میں نحوست ہوتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی. اگر تمہارے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تو گھر کو خالی کر دو، کیونکہ شرک خفی میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے اور مکان چھوڑنے کا کہا جائے. یہ اسلوب حکیم کے طور پر تھا، یہ نہیں تھا یہاں پر کہ وہ مؤثر بھی ذات ہو گیا ہے مکان، اس کی وجہ سے آپ کو نحوست ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی چیز سے نحوست بدشگونی لینا ہی نہیں ہے. لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسی لیے منع فرما دیا ہے کہ وہ لوگ وہ گھر ہی وہاں سے چھوڑ دیں. ایک منٹ دیکھیں یہاں پر وبا زدہ علاقے سے بھاگنے کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن عبداللہ ابن بجیر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے حضرت فروہ ابن مسیک سے روایت سنی کہ انہوں نے یعنی فروہ نے کہا کہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک زمین ہے جن کو ابین کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، ابین کہا جاتا ہے، اور وہ ہماری زراعت اور غلے کی زمین ہے، یعنی وہ غلہ منڈی ہے، غلہ منڈی جب جمع کرتے ہیں نا، جہاں سٹور ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، جہاں تجارت کے لیے دوسری جگہوں سے غلہ لا کر جمع کیا جاتا ہے اور دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے، لیکن اس زمین کو وبا جو ہوتی ہے، اس زمین کی ایک وبا سخت ہے، یعنی وہاں وبائی امراض زیادہ آتے ہیں، جیسے کورونا ہے، پینڈیمک ایپیڈیمکس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں۔ اب یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی وہاں رہنا اور آنا جانا ترک کر دو، کیونکہ وہ طاعون زدہ آبادی کے حکم میں ہے اور وبا ہلاکت اور اتلاف کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی آپ ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہاں سے چھوڑ دو، تو دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سوال کیا ہو رہا ہے، ذہن میں آتا ہے آپ کے کہ وبائی امراض کی جگہ سے بھاگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں وبا بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، تو پھر صحیح احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کو وبائی زمین سے بھاگ نکلنے کی اجازت کیسے دے دی؟ سوال آتا ہے آپ کے دماغ میں کہ بھئی کورونا ہو گیا یہاں پر، تو یہاں سے وبائی علاقے میں جو انسان ہو، پہلے تو جانا نہیں چاہیے وبائی علاقے میں، اگر وہاں پر آپ ہیں اور وہاں پر وبا پھیل گئی تو اب جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، یہاں پر سے آپ سے فرمانے کی جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو یہ کیسے اجازت دے دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال کا ایک جواب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوا لا ادوا فرمایا، یعنی چھوت چھات نہیں ہے، چھوت چھات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ یہ اجازت ادوا کے نقطۂ نظر سے تھی، بلکہ اب دیکھیں یہاں پر چھوت چھات کی نقطۂ نظر سے نہیں تھی، اصول طب کے مطابق حفظان صحت کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا تھا، کیونکہ اس جگہ کی آب و ہوا ان لوگوں کی طباع کے موافق نہیں تھی، طبیعتوں کے موافق نہیں تھی، وہ پریشان ہو رہے تھے، گویا اس حدیث کا تعلق وبائی امراض سے نہیں بلکہ حفظ ما تقدم کی بنیاد پر، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چیز بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی حفاظت کر لو، اور وہ حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ اب یہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ۔ حفظان صحت سے اس کا تعلق ہے کہ جب اس علاقے کی آب و ہوا تمہارے موافق نہیں ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ ان کا تو ویئر ہاؤس تھا وہاں پر، اور وہاں پر اگر وہ رہیں گے تو وہ بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، وبائی زمین ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ زمین میں وبا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب بیماری آئی اور چلی گئی، زمین کے اندر ہی وبائی اثرات ہیں اس کے اندر، تو آپ سے فرمایا کہ چلو وہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ دوسری جگہ پر۔ تو اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جگہ بدلنے کا حکم ان کے عقیدے کے تحفظ کی بنیاد پر دیا تھا، کیونکہ ان کا وہم ہو گیا تھا نا کہ شاید یہ جگہ ہمارے موافق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے آفات ہماری طرف متوجہ ہے، ممکن تھا کہ ان کا یہ وہم ان کے عقیدے میں بدل جاتا، وہم عقیدہ بن جاتا، اسی لیے پہلے وہم کو روکنا چاہیے، اگر وہم کو نہیں روک سکتے تو وہ چیزیں محفوظ کر لیں اپنے آپ کو، اور وہ بدشگونی کے برے عقیدے میں مبتلا ہو جاتے، اس سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت ان کو چلے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ دلیل کرنا صحیح نہیں ہے کہ وبائی جگہ سے بھاگنا جائز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے اس جگہ سے جانا جائز ہے، اس کے بعد موت کے خوف سے بھاگنا جائز نہیں، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، حکم مسلط نہیں کیا جاتا، بھاگتا کیوں ہے انسان؟ بچنے کے لیے، کہ میں مر نہ جاؤں، تو موت کے خوف سے بھاگنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم کہیں بھی بھاگو موت تو تمہیں آ کے رہے گی، ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے اندر بھی، عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی۔ ہاں شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ باہر سے آ کر وبائی امراض کے علاقے میں داخل ہونا بھی منع ہے، ٹھیک ہے، سیلاب اور طوفان اور آگ اور زلزلے سے بھاگنا اور محفوظ مقام پر جانا جائز ہے، اس کو وبائی زمین پر قیاس نہیں کیا۔ سیلاب آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں موت آئے گی تو میں مروں گی، موت نہیں آئے گی تو سیلاب کے عذاب دیکھ رہے ہیں سامنے اور تو یہ خودکشی ہو جائے گی، زلزلہ آ گیا تو آپ کو بھاگنے کا حکم ہے، طوفان آ جائے، آگ لگ جائے، زلزلہ ہو جائے، سیلاب ہو جائے تو اپنی جان کو بچانے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں شگون بد سے بچنے کی دعا اتنے سارے پڑھ لی، اب سب کا سر چکرا رہے ہیں باجی کیسے بچیں اس سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں ساری چیزیں سکھائی ہوئی ہے۔ حضرت عروہ بن عامر تابعی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہترین صورت اچھی فعل ہے، اور یاد رکھو کسی مسلمان کو شگون بد باز نہ رکھے، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے اور پھر کسی چیز کو بدشگونی سمجھ کر اس کام سے باز رہے، یہ اہم چیز ہے، آپ نے ارادہ کر لیا لیکن بدشگونی آ گئی سامنے،
پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ نہ کچھ شگون پکڑ لیا اور وہ کام چھوڑ دی۔ تو اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، اچھائیوں اور برائیوں کا لانے والا صرف تو ہے، اور صرف تو ہی برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنے والا ہے، اور برائی سے منہ موڑنے اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق و طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس روایت میں یہ خیریت یعنی ابو داؤد میں اس کا وہ ہے، روایت ہے۔ تو یہ دعا آپ لوگ سب لوگ یاد کر لیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے اعمال کا اور عقیدے کو حفاظت کرنے کا،